رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم حاسبني حسابا يسيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اعطنا نورا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ ایمان و صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ۔ تو ہم پڑھ رہے تھے بنی اسرائیل کا ذکر، ان کی نعمتیں، ان کے نافرمانیاں، ان کا انکار، ہمیں سے سب کی بات کر رہے تھے۔ اور کل ہم نے 3 واقعات پڑھے تھے۔ ایک گائے کا واقعہ پڑھا تھا، اور اس کے علاوہ ہم نے بندر کا یعنی کہ واقعہ سبت پڑھا تھا، اور اس کے علاوہ ہم نے طور کو سر پر اٹھانے کا واقعہ پڑھا تھا۔ تو آج ہم اپنا سب شروع کرتے ہیں، اور آج ہمارا رکوع ہے رکوع نمبر 9 الحمدللہ۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، اور تمہیں یاد ہے وہ واقعہ جب تم نے ایک شخص کی جان لی تھی، پھر اس کے بارے میں جھگڑنے اور ایک دوسرے پر قتل کا الزام تھوپنے لگے تھے، اور اللہ نے فیصلہ کر لیا تھا جو کچھ تم چھپاتے ہو اسے کھول کر رکھ دے گا۔ یہ ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ ہم اس کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں، آپ کو پھر اچھے سے سمجھ آ جائے گا۔ اس وقت ہم نے حکم دیا کہ مقتول کی لاش کو اس کے ایک حصے سے ضرب لگاؤ، دیکھو اس طرح اللہ مردوں کو زندگی بخشتا ہے اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ یہ نا ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ وہ واقعہ کہ وہاں پر نا ایک شخص سے نا قتل ہو گیا تھا نا، یا قتل کر دیا تھا اس نے، تو کوئی بھی اس کا قاتل ماننے کو نا انکار کر رہا تھا نا، ہر کوئی انکار کر رہا تھا کہ میں نے نہیں مارا، میں نے نہیں مارا نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے نشانی دکھانے کے لیے بھی کہا اور سچ سامنے لانے کے لیے بھی کہا کہ ان واقعے کو اگر آپس میں ملایا جائے نا پچھلے حدیث سے آیات سے، تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ پیچھے جو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا تھا نا اسی کے متعلق ہے یہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس گائے کا کچھ حصہ لے کے مقتول کی یعنی کہ جو شخص مر گیا ہے اس پر مارو، تو وہ بتا دے گا کہ کس نے قتل کیا ہے۔ تو یہ واقعہ تھا۔ تو پھر جس نے مارا پھر اس کو مارا گیا، تو اس شخص کو اللہ تعالیٰ نے کچھ دیر کے لیے دوبارہ زندگی دے دی ہے جس طرح سے بھی تھا، تو اس نے بتا دیا کہ میرا قتل اس نے کیا ہے۔ یہاں پر جو ہمارے لیے سبق ہے نا وہ یہ ہے ایمان بالآخرت کا، یعنی کہ بعثت بعد الموت۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ مرنے کے بعد کیسے اٹھایا جائے گا۔ پہلی دفعہ بنانا مشکل ہوتا ہے، کوئی بھی چیز پہلی دفعہ کرنا پھر مشکل ہوتی ہے، دوسری دفعہ پہلے کی نسبت مشکل نہیں ہوتی، اور پھر آہستہ جب ہم بناتے رہتے ہیں وہ چیز آسان ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو جب ہمارے اللہ نے ہمیں پہلی دفعہ اتنا بہترین پرفیکٹ بنا دیا جسمانی لحاظ سے، تو اللہ کے لیے کہ دوسری دفعہ بنانا مشکل ہوگا؟ بالکل بھی نہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے بالکل بھی مشکل نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ مردوں کو زندگی بخشتا ہے، تمہیں ایسی اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ یہ سب ہمارے سمجھنے کے لیے ہیں، ہمارے لیے یہ نشانیاں ہیں۔ لوگوں کا مرنا، لوگوں کا ہمارے پاس سے جانا، اور یہ سب کچھ، اور اس قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں مثالیں دی ہیں مختلف قوموں کے مختلف واقعات کی، تو یہ ہمارے لیے نشانیاں ہیں تاکہ ہم سمجھیں، تاکہ ہم ایمان لائیں، تاکہ ہم ایمان بالآخرہ پر یقین رکھیں، اور ہم یقین رکھیں کہ ہاں مرنے کے بعد زندگی ہے، مرنے کے بعد یعنی کہ موت کے بعد ایک اور دوبارہ زندگی ہے۔ ابھی عالم ارواح، پھر عالم دنیا، اس کے بعد عالم برزخ بھی ہے، پھر عالم حشر بھی ہے۔ یہ سارا اللہ تعالیٰ سمجھا کہتے ہیں تاکہ تم سمجھو، تاکہ تم ان سب نشانیاں ڈھونڈو اور دیکھو کہ ہاں تم ایک دوبارہ زندگی پاؤ گے جس میں جزا اور سزا ملے گی۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مگر ایسی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی آخرکار تمہارے دل سخت ہو گئے، پتھروں کی طرح سخت، بلکہ سختی میں کچھ ان سے بھی زیادہ بڑے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے اتنی نشانیاں دکھائیں، میں نے یہ تو خیر بنی اسرائیل کی مثالیں تھیں نا، ہمارے ارد گرد بھی بہت سی ایسی مثالیں ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دکھائی ہیں، لیکن ہم لوگ غور و فکر نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ہمیں وہ محسوس تک نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میری نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی تمہارے دل سخت ہو گئے، پتھروں کی طرح سخت، بلکہ سختی میں کچھ ان سے بھی زیادہ بڑے ہوئے، کیونکہ پتھروں میں سے تو کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جس میں سے چشمے پھوٹ جاتے ہیں، کوئی پھوٹتا ہے تو اسے پانی نکل آتا ہے، اور کوئی خدا کے خوف سے لرز کر گر بھی پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے کرتوتوں سے بے خبر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم لوگ اس پتھروں کی طرح سخت ہو گئے،
मैंने निशानियाँ भेजी, लेकिन तुम लोग फिर भी यकीन न लाए, तुम लोग ईमान ना लाए, तुम लोगों ने लब्बैक ना कहा। नमाज की सदा आई, तुम लोगों ने लब्बैक ना कहा, तुम लोगों के दिल सख्त हो गए, पत्थरों से भी ज़्यादा सख्त। अल्लाह बाद में क्या कहते हैं, नहीं बल्कि कुछ पत्थरों से भी ज़्यादा सख्त, क्योंकि कुछ पत्थरों से भी चश्मे फूट निकलते हैं। यानी कि अल्लाह ताला यहाँ पर किस्म बता रहे हैं उन लोगों की जो सुन तो लेते हैं लेकिन गौर नहीं करते, अक्लमंदी से गौर नहीं करते, उसकी गहराई में नहीं जाते। ये सब क्या है, कैसे हो रहा है, इसका निज़ाम किसके हाथ में है। अल्लाह ताला कहते हैं उनके दिल फिर पत्थर बन जाते हैं, बल्कि पत्थरों से भी ज़्यादा। आगे अल्लाह ताला किस में बता रहे हैं, कुछ में से चश्मे फूट निकलते हैं, कुछ में से पानी निकल आता है, कोई खौफ खुदा के खौफ से लरस कर गिर पड़ते हैं। यानी कि कुछ दिल ऐसे होते हैं जिन पर अल्लाह ताला का ज़िक्र सुनते ही वो लोग लरसने लग जाते हैं, वो लोग अल्लाह से मुलाकात के डर की वजह से कांप जाते हैं। लेकिन जो लोग निशानियाँ देखते हैं लेकिन गौर नहीं करते, उनके दिल फिर शदीद सख्त हो जाते हैं या कर दिए जाते हैं। आगे अल्लाह ताला कह रहे हैं, अफ़तत्मऊन अन युमिनू लकुम वक़द कान फ़रीक़ुम मिनहुम यस्मऊन। ए मुसलमानों, अब क्या उन लोगों से तुम ये तवक्को रखते हो कि तुम्हारी दावत पर ईमान ले आएंगे, हालांकि उनमें से एक गिरोह का शेवा रहा है कि वो अल्लाह का कलाम सुनना और फिर खूब समझ बूझ कर उसमें तहरीफ की। यहाँ पर भी बात की जा रही है उन लोगों की जो सुनते तो हैं लेकिन अपनी मर्ज़ी का, अपने मतलब का। अल्लाह ताला कह रहे हैं तुम लोग ये तवक्को रखते हैं कि तुम्हारी दावत पर ईमान ले आए। हर मुसलमान, इवन के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही चाहते थे ना कि हर नबी पाक को एक जगह कुरान में कहा गया हरीस। हरीस से मुराद लफ्ज़ मतलब होता है लालची। जो जहाँ पर नबी पाक के लिए आया है ना, वो ये कि वो लोग हरीस हैं कि हर कोई ईमान ले आए। वो लोग इतने लालची हैं, इतने ज़्यादा वो लोग चाहते हैं कि नबी पाक के हर शख्स ईमान ले आए। तो अल्लाह ताला कहते हैं मुसलमानों, क्या तुम तवक्को रखते तुम्हारे वजह से ईमान ले आएंगे, क्या तुम्हें इतना यकीन है इन पे। लेकिन अल्लाह ताला कहते हैं उनका जो शेवा है वो क्या है, वो अल्लाह का कलाम तो सुनते हैं लेकिन उसमें तहरीफ कर देते हैं, उसमें उसको बदल देते हैं, उसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक मोड़ देते हैं। ये ना यहूदियों का शेवा था, ये यहूदियों के मुताबिक बात हो रही है। यहाँ पर मुसलमानों से कहा जा रहा है कि जिन लोगों की साबिक रवायात ये रही हों तो वो बहुत ज़्यादा उन्हें तवक्को ना रखो तुम लोग। ये लोग बिगड़े हुए हैं, ये लोग दावत हक ठुकरा कर वापस आए हैं। तो ये लोग अगर हम लोग इनके पीछे जाएंगे, इनके पीछे सब कुछ कर देंगे तो हम लोग दिल शिकस्ता हो जाएंगे, क्योंकि ये तो सदियों के बिगड़े हुए हैं। अल्लाह ताला की जिन आयात को सुनकर एक ईमान वाले पर लर्जा तारी होता है ना, ये लोग उन्हीं से खेलते हैं और मजाक उड़ाते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर अपने आप को रखें और अपने आप को देखें, तो जब हमारे सामने कुरान पढ़ा जाता है, जब हमारे सामने अल्लाह का ज़िक्र किया जाता है, जब हमारे सामने अल्लाह की आयत सुनाई जाती हैं, क्या हमारे दिल लरसते हैं? क्या हम लोग अल्लाह से मुलाकात के खौफ के लिए मचलते हैं? क्या हम लोग अल्लाह की खातिर कुछ भी छोड़ने से माफ़ करने के लिए लपकते हैं? अल्लाह ताला कहते अगर हम लोग ये सब नहीं करते तो हम भी उन्हीं यहूदियों में शामिल हैं कि जिनके सामने सिर्फ आयत आती हैं, उनके साथ खेलते हैं और मजाक उड़ाते हैं और बस किस्सा तमाम शुद्ध। नहीं, हमें उनकी तरह नहीं बनना, हमें उस पर तहरीफ नहीं करनी। यहाँ से तहरीफ से मुराद ये भी था कि जो यहूदी के उलमा थे ना, यहूदियों के, वो असल मायने और मफहूम से फेर करना अपनी ख्वाहिश के मुताबिक कुछ दूसरे मायने पहना देते थे, जो लोगों की बातों के खिलाफ भी ना हो और वो उनका इल्म भी पूरा हो जाए। वो लोग आराम से उसमें तगय्युर कर देते थे, उसको तब्दील कर देते थे। ये उल्मा थे बनी इसराइल यानी कि यहूदियों के, ये उनके मुतल्लिक़ की बात हो रही है कि वो लोग पता क्या करते थे, अपने मतलब की जहाँ पर देखते ना फ़ायदा हो रहा था तो उसका ना अपना मतलब निकाल लेते थे। अगर हम लोग आज की बात करें तो कुरान में भी बहुत से लोग ऐसे ही करते हैं ना। अब सोचेंगे शायद कैसे मजाक उड़ाते हैं, किस तरह से तहरीफ करते हैं कुरान की आयतों का। वो इस तरह से कि जैसे एक अहले तशी से मेरे रब्ता हुआ,
قرآن کی ایک آیت ہے، چھٹے پارے کی پہلی آیت ہے کہ اللہ پسند نہیں کرتا کسی بری بات کو اونچی آواز میں سوائے مظلوم کے۔ وہ لوگ کہتے ہیں یہاں پہ مظلوم، ہم لوگ مظلوم ہیں اس لیے ہم لوگ پیٹتے ہیں، اس لیے ہم لوگ ماتم کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ کرو، تم نوحہ گیری کر سکتے ہو۔ وہ ایسے اپنے مطلب کی باتیں کرتے ہیں، اس کو الحاد بھی کہتے ہیں کہ اپنے مطلب کے معنی پر چڑھانا۔ اسی طرح قرآن پاک کی ایک اور آیت ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی سختی نہیں ہے، اور ہم لوگوں نے اس کے معنی کو کیا سے کیا بنا دیا ہے، ہم لوگ جانتے بھی نہیں ہیں بہت سے لوگ۔ یہاں پر ہے کہ دین کو لینے میں سختی نہیں ہے، اس کے سیاق و سباق میں جائیں نا تو وہاں پر ہے کہ دین کو لینے میں سختی نہیں ہے، کہ اگر کوئی اسلام قبول نہیں کرتا تو آپ اس پہ سختی نہیں کر سکتے کہ نہیں اسلام قبول کرو، تمہیں اسلام قبول کرنا ہے، نہیں، دین قبول کرنے میں سختی نہیں ہے۔ لیکن جو ایک دفعہ دین قبول کر لیتا ہے پھر اس کو سارے احکام ماننے پڑتے ہیں، اس کو سمینا و اطوانا کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے، اس کو اپنا سر خم تسلیم کرنا پڑتا ہے، پھر اس کو سختی سے کرے، یعنی کہ کڑھن کرے یا تعاون کرے، خوشی سے کرے یا غمی سے کرے، اس کو کرنا پڑتا ہے۔ تو جب دین میں داخل ہو جائیں ایک دفعہ تو ہم لوگ پابند ہو جاتے ہیں، لیکن یہاں پر ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں سختی نہیں ہے کہ دین کو قبول کرنے میں، اور ہم لوگوں نے اس کا اپنے مطلب کے معنی چڑھا کر بات کو بدل دیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ لوگ ان کا شیوا تو یہ بدل دیتے ہیں اور تم توقع رکھتے ہیں کہ ایمان لائیں گے، نہیں، ایسا نہیں ہوا کرتا۔ جب تک ہم کسی بھی آیت کو یا آیت کے مفہوم کو یا آیت کے سیاق و سباق کو یا اس کی تفسیر کو یا اس کے نزول کو ایز اٹ از نہیں لیں گے جیسے نبی پاک نے بتایا تھا، تو ہم لوگ بھی خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب وہ ایمان لانے والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی انہیں مانتے ہیں، اور جب آپس میں ایک دوسرے سے تخلیہ کی بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں بے وقوف ہو گئے ہو، ان لوگوں کی وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں تاکہ تمہارے رب کے پاس تمہارے مقابلے انہیں حجت میں پیش کریں۔ کیا یہ نہیں جانتے جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں، اللہ سب کی باتوں کو سے بے خبر نہیں ہے۔ یہاں پر یہ بات ہو رہی ہے منافق لوگوں کی، یہودیوں کی، کہ جب وہ نبی پاک کے سامنے تو آتے تھے تو کہتے تھے کہ ہاں ہم بھی ہر اس چیز کو مانتے ہیں جس چیز کو آپ نے ماننے کا حکم دیا ہے، چاہے وہ قرآن ہے، فرشتے ہیں، یوم آخرت ہے، یا بالغیب ہے، یا کچھ بھی۔ لیکن جب وہ تخلیہ میں ہوتے ہیں، یعنی کہ جب وہ تخیل میں، اکیلے میں، تنہائی میں ہوتے ہیں اپنے دوسرے، ہم نے یہ پہلے بھی پڑھا تھا نا شروع میں سورہ بقرہ کے، کہ جب وہ شروع میں سب کے سامنے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، جب اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو ان کے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔ تو یہی بات دوبارہ آئی ہے کہ یہ لوگ اکیلے میں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں بے وقوف ہو گئے ہو، اور ان کے سامنے مان لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا یہ نہیں جانتے کہ جو کچھ یہ چھپاتے اور ظاہر کرتے ہیں اللہ کو سب کی خبر ہے۔ اللہ رب العزت تو شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے، وہ تو سب وہ چیز جانتے ہیں جو ہمارے دل کے اندر، خیالوں کے اندر سمایا ہوا ہے، اور جو ہم لوگ باہر نکالتے ہیں اپنی زبانوں پہ، اللہ تعالیٰ تو سب جانتے ہیں۔ تو پھر وہ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم لوگ تنہائی میں ایمان لاتے ہیں نہیں ہیں اور سب کے سامنے ایمان لاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم کچھ چھپاؤ یا ظاہر کرو، میں سب جانتا ہوں، مجھے سب کی خبر ہے، اور ہم لوگ بھی جو بھی چھپائیں جو بھی ظاہر کریں وہ اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں۔ ہم لوگ کسی ایمان والے کے سامنے تو اچھے بن جائیں، لیکن جب تنہائی میں ہوں تو اس کی ہم اتنی بد تعریفیں کریں کہ اللہ کی پناہ، اس کی داڑھی کو اتنی باتیں کریں، اس کے حجاب کے بارے میں اتنی غلط الفاظ استعمال کریں، تو پھر یہ غلط ہے۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم لوگ، میں جانتا ہوں تم جو بھی کہو گے، چھپ کے کہو یا ظاہر کرو، دل میں رہے یا سب کے سامنے کہہ ڈالو، میں سب جانتا ہوں۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان میں ایک دوسرا گروہ امیوں کا ہے جو کتاب کا تو علم رکھتے نہیں، بس اپنی بے بنیاد امیدوں اور آرزوؤں کو لیے بیٹھے ہیں اور محض وہم و گماں پر چلے جا رہے ہیں۔ بس ہلاکت ہے اور تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھ سے شرع کا نوشہ لکھتے ہیں۔
یہ ان لوگوں کے نا حال تھا، اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ علم کو کتاب سے بالکل خالی تھے، وہ بالکل بھی نہیں جانتے تھے کہ اللہ نے اپنی کتاب میں کیا دین کے اصول بتائے ہیں، اخلاق اور شرع کے کیا قواعد سکھائے ہیں، انسان کی فلاح کس میں ہے، اس کا دار و مدار کن چیزوں پر رکھا ہے۔ اس علم کے بغیر وہ بس اپنی خواہشات کے مطابق باتوں کو دین سمجھ بیٹھے تھے، یعنی کہ اور ان سے جھوٹی توقعات پر جی رہے تھے۔ یعنی کہ وہ لوگ یہ کرتے تھے کہ انہوں نے کتاب تو پڑھا نہیں ہوا تھا، جو یہودی ہوتے ہیں نا اس پہ جو جیسا قرآن تو الحمدللہ ثم الحمدللہ ہر ایک کی دسترس میں ہے نا، ہم لوگ قرآن پڑھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، لیکن جو یہودیوں کا ہے نا فرقہ نہیں دین، وہ کیا کرتے ہیں کہ صرف جو یہودی علماء ہوتے ہیں نا وہی تورات پڑھتے ہیں اور وہی فیصلے کرتے ہیں۔ تو پھر جو عام عوام ہوتی ہے نا انہوں نے میں ایک دو دفعہ ملی ہوئی ہوں اس طرح کے عیسائی سے، اور اس طرح سے انہوں نے کہا کہ ہمیں نہیں پتہ ہماری کتاب میں، ایون کہ ہمیں پڑھنی بھی نہیں آتی ہے، ہمیں نہیں پتہ ہماری کتاب میں کیا لکھا ہے۔ تو وہ لوگ بھی نا اپنے علماء سے پوچھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ کتاب کا تو علم رکھتے نہیں ہیں اور بے بنیاد باتوں، آرزوؤں اور امیدوں کو لیے بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہوتا، یہ صرف وہم و گمان پر چلے جا رہے ہیں۔ اگر یہاں پر ہم لوگ اپنی بات کریں تو ہم لوگ بھی جب تک قرآن پڑھیں گے نہیں، دیکھیں گے نہیں، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری آرزوئیں کیا ہیں، ہماری خواہشوں کا مقصد کیا ہے، ہمیں کس طرف جانا ہے، اور ہمیں کن کاموں نے تھکا دیا ہے جن کے لیے ہمیں تھکنا بھی نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں محض وہم و گمان پر مت چلو، صرف اپنی خواہشوں اور آرزوؤں پر مت چلو، کیونکہ پس ہلاکت و تباہی ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھ سے اس کا نوشہ لکھتے ہیں۔ اگر ہم لوگ بھی اپنی ان بے بنیاد آرزو، امید، گمان، وہم پر چل رہے ہیں تو ہمیں آج ہی واپس پلٹنا ہے، ہمیں اللہ کے دین کے لیے چلنا ہے، ہمیں اللہ کے دین کی مدد کرنی ہے، ہمیں اللہ کے لیے کوشش کرنی ہے، نہ کہ اپنی خواہشات نفس کے لیے۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، پھر لوگوں سے کہتے ہیں یہ اللہ کے پاس سے آیا ہوا، اس کے معاوضے میں تھوڑا سا فائدہ حاصل کر لیں۔ ان کے ہاتھوں کا یہ لکھا بھی ان کے لیے تباہی کا سامان ہے، اور ان کی کمائی بھی ان کے لیے موجب ہلاکت ہے۔ اور وہ یہ نا ان علماء کے متعلق ارشاد ہو رہا ہے، ان لوگوں نے صرف یہی نہیں کہا کہ کلام الہی کے معائنے کو اپنی خواہش کے مطابق بدلاؤ، بلکہ یہ بھی کیا کہ جو ان کی جو بائبل تھی نا تورات، یعنی کہ اس میں اپنی تفسیروں کو، اپنے قومی تاریخ کو، اپنے قیاس کو، اپنے خیالی فلسفوں کو، اپنے وضع کیے ہوئے قوانین کو اللہ کے کلام کے ساتھ خلط ملط کر دیا، یعنی کہ حق اور جھوٹ ملا دیا۔ پہلے یہ پڑھا تھا نا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جھوٹ اور سچ کو آپس میں مت ملاؤ، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ انہوں نے یہی کیا۔ انہوں نے یہ کیسے کیا کہ وہ لوگ ان کے آپ پڑھنا مت، کیونکہ جب ہمارے قرآن ہے ہمیں کسی دوسری کتاب کو پڑھنے کا اجازت نہیں ہے، تو انہوں نے اپنے کتاب میں ایسے ایسی چیزیں حلال کر دی جو ان کی خواہشیں تھیں، اور ان کو اللہ پر ڈال دیا کہ یہ اللہ کی ذرات میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا وہ لوگ اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک جگہ کہتے ہیں اور تم نے اللہ کے ساتھ جھوٹ باندھ لیا ہے جس کی سزا جہنم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بات کر رہے ہیں کہ ان کا صرف یہ تھوڑے سے فائدے کے لیے، دنیا کے فائدے کے لیے، دنیا کے لوگوں کی واہ واہ سمیٹنے کے لیے انہوں نے اپنی کتاب کو یکسر بدل ڈالا، کچھ اپنے خیالات سے اور کچھ اپنے خواہشات کو کتاب میں ڈال کر اس کو کلام اللہ کا نام دے دیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کے ہاتھوں کا لکھا بھی ان کے لیے تباہی کا سامان ہے، یعنی کہ بظاہر تو جس کو نہیں پتہ وہ اندر سے کیا کر رہے ہیں، بظاہر تو ان کو کتنا اچھا لگتا ہے کہ وہ تورات لکھتے ہوں گے، انجیل لکھتے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کے ہاتھوں کا لکھا بھی انہی کے لیے تباہی کا سبب ہے، اس میں سراسر نقصان انہی کا ہے، چاہے وہ، اور ان کی جو کمائی ہے وہ بھی ہلاک ہو جائے گی اور ان کو ہلاک کر دے گی، کیونکہ انہوں نے صرف اور صرف اپنے خواہشات کے مطابق ڈھالا نہیں تھا، بلکہ اس میں اپنے خواہشات کو کلام اللہ کا نام دے دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے وعید سنا رہے ہیں کہ ان کو آگ اور ان کے لیے عذاب ہے، ہلاکت ہے، تباہی ہے۔ اور یہاں پر اگر ہم لوگ اپنے آپ کو دیکھیں نا، ہم لوگ بھی محض دنیا کے فائدے کے لیے
عام لوگوں کی بات تو نہیں کری، لیکن بہت سے لوگ ایسے ہوں گے بھی جو دنیا کے فائدے کے لیے غلط فتوے دے دیتے ہیں، غلط طریقے سے بتا دیتے ہیں کہ ہاں دین میں یہ ہے، اسلام میں یہ ہے، قرآن میں یہ ہے، حدیث میں یہ ہے، جبکہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ غلط ہے۔ اس کو ہم جھوٹی سفارش میں بھی لے سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسی باتیں مت کرو، اور ہمیں بھی ایسی باتیں نہیں کرنی ہیں، ہمیں آیات کو اپنا مطلب، اپنا رنگ نہیں چڑھانا۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا، ان سے پوچھو، وہ کہتے ہیں کہ دوزخ کی آگ ہمیں ہرگز چھونے والی نہیں، الا یہ کہ چند روز کی سزا مل جائے تو مل جائے۔ یہ لوگ یہودیوں کا گمان تھا، وہ کہتے تھے کہ ہمیں نہ دوزخ نہیں چھوئے گی، بس چند دن چھوئے گی، وہ بھی جو ہم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا تھا نا، بس اسی کی تھوڑی سی سزا ملے گی کچھ دن کے لیے، اس کے بعد ہم لوگ جنت میں چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سے آگے کہتے ہیں ان سے پوچھو کیا تم سے اللہ نے کوئی عہد لیا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے تم سے کوئی وعدہ کیا ہے کہ ہاں ہاں میں تم سے وعدہ کرتی ہوں تمہیں بس کچھ دن کی سزا دوں گا، اس کے بعد جنت میں بھیج دوں گا، جس کی خلاف ورزی وہ نہیں کر سکتا؟ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ نے تم سے کوئی عہد لیا ہے، وعدہ لیا ہے کہ جس کے وہ توڑ نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ آگے سے یہ بھی کہتے ہیں کہ جن کے متعلق تمہیں علم نہیں ہے اس نے ان کا ذمہ لیا ہے، آخر تمہیں دوزخ کی آگ کیوں نہ چھوئے گی؟ جو بھی بدی کمائے گا وہ اپنے خطا کاری کے چکر میں پڑا رہے گا، اور جو وہ دوزخ میں رہے گا ہمیشہ کے لیے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ بہت سختی سے یہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر تم لوگ نیک عمل نہیں کرو گے اور ایمان نہیں لاؤ گے تو میں نے تم لوگوں سے کوئی وعدہ نہیں کیا ہوا کہ تمہیں کچھ دن کے لیے جہنم میں یا سزا دے کے تمہیں واپس جنت میں لے آؤں گا، نہیں۔ جو بھی بدی کمائے گا اپنی خطا کاری کے چکر میں پڑا رہے گا اور ہمیشہ دوزخ میں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ کے ذمہ ایسی باتیں کہہ دیتے ہو جس کے مطلب تمہیں علم بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جھوٹ بھی باندھ دیتے ہو، اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس طرح کی باتیں بھی کر دیتے ہو۔ یہ تو تھا یہودیوں کا رویہ۔ اگر ہم لوگ اپنا رویہ دیکھیں، ایز اے مسلم دیکھیں، ایز اے امت مسلمہ دیکھیں، تو ہمارا بھی تو یہی رویہ ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ یہ کچھ اشعار کے مصرے ہیں نا جن کا مفہوم ہے کہ ہم لوگ جہنم میں جائیں گے تو نبی پاک سے دیکھا نہ جائے گا، اس لیے وہ ہمیں جنت میں کھینچتے ہوئے لے جائیں گے۔ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ اگر ہم نبی پاک کے لیے کچھ نہیں کریں گے تو وہ بھی ہمارے لیے کچھ نہیں کریں گے۔ اگر ہم ہی ان کی سنتوں کو اپنی پیورٹی پہ نہیں رکھیں گے تو وہ کیسے ہمارے لیے محنت کریں گے، ہمارے لیے سفارش کریں گے، کوشش کریں گے اللہ کے حکم سے؟ نہیں، انہوں نے ہم سے کوئی وعدہ نہیں لے رکھا کہ ہم لوگ جتنی مرضی نافرمانی کر لیں، فاسق بن جائیں، منافق بن جائیں، کافر بن جائیں، فاجر بن جائیں تو نبی پاک ہمیں بچا لیں گے۔ یہ ایسا نہیں ہوتا، ہم لوگ ان کی اس طرح ذمہ داری نہیں ہے۔ اگر نبی پاک سفارش کریں گے تو نبی پاک شکایت بھی کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہیں آگ کیوں نہ چھوئے گی؟ آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو بھی بدی کمائے گا اپنی خطا کاری کے چکر میں پڑا رہے گا، یعنی کہ جو نیکی کرے گا اس کی نیکی اس کے ساتھ ہے، جو برائی کرے گا اس کی برائی اس کے ساتھ ہے، جو جس راہ پہ چلنے کی کوشش کرے گا اس کو اس کا بدلہ ملے گا۔ یہ کسی کی وہاں پر اس طرح سفارش نہیں چلتی کہ ہاں بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو کہا کہ فاطمہ میرے پہ نہیں رہنا ہے کہ میں تمہارا باپ ہوں، تم دنیا میں مفہوم ہے، تم دنیا میں مجھ سے جو چاہے لے لو، لیکن آخرت میں تمہیں اپنی ضمانت نہیں دیتا۔ اسی طرح سے نبی پاک کی سفارش حضرت ابو طالب کے کتنے کام آئی؟ بالکل کام یہ آئی کہ دوزخ میں ان کا حساب ہلکا ہو جائے گا، لیکن جنت میں نہیں۔ واقعی اللہ تعالیٰ معاملہ بہترین کریں۔ اسی طرح بہت سے ہمارے رشتہ دار ہیں جن کا ہمیں لگتا ہے کہ بلکہ جو پیر و مرشد ہیں کہ ہمارا مرشد ہمیں نکال لے گا، ہمیں بچا لے گا، نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان مرشدوں سے کوئی وعدہ نہیں لیا ہوا۔ ہم لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم لوگ بھی بخشے بچائیں گے ہمیں تھوڑے دن ہی عذاب ہوگا، ورنہ جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ جنت میں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں، جو عمل کرے گا اسی کو جزا اور سزا ملے گی، اور میں کسی کی سفارش اس طرح سے قبول نہیں کی جائے گی۔ تو یہ یہودی بھی یہی سمجھتے ہیں کہ ہم جو کچھ کریں ہم یہودی ہیں لہٰذا جہنم کی آگ حرام ہے ہم پر، تو ہم لوگوں کو سزا دی بھی گئی ہے، فرض کرو اگر دی بھی گئی تو کچھ دن وہاں رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر اسی چیز کی نفی کرتے ہوئے کہتے ہیں، اور آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے وہی جنتی ہے، اور جنت میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔
آگے اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ جنت میں کون جائیں گے اور جہنم کی آگ کن کو نہیں چھوئے گی، یعنی کہ جو عمل کریں گے، نیک اور صالح عمل، محبت کرنے والے عمل، جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں، اللہ تعالیٰ کے بندوں کو پسند ہیں، اللہ تعالیٰ کے نبی کو پسند ہے، وہ والے عمل کریں گے اور اور ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے۔ آپ لوگ جگہ جگہ دیکھیں گے جہاں پر ایمان لانے کا ذکر ہوگا نا، وہاں پر لازمی موسٹ پروبیبلی ہے کہ وہاں پر عمل کا ذکر ہوگا۔ کیونکہ محبت میں عمل فیصلہ کن ہے۔ اگر ہم لوگ عمل نہیں کریں گے تو ہمارے ایمان لانے کا کیا فائدہ؟ ہمارا ایمان ہمارے عمل کے بغیر قبول ہے ہی نہیں۔ ہمیں اللہ رب العزت کی پہچان کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نہ ہی ظلم کرتے ہیں اور نہ ہی ظلم معاف کرتے ہیں، تو ہمیں جو اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے ہیں، ہمیں ان پہ یہ کر کے کہ ہاں کچھ دن بعد ہم نکل جائیں گے، نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا وہ لوگ جو برے کام کرتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے قابو سے نکل جائیں گے؟ برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ سورہ العنکبوت کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ بس جتنا مرضی برے کام کرتے رہیں تو یہ لوگ اللہ کی پکڑ سے، اللہ کے عذاب سے نکل جائیں گے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی وعدہ لے رکھا ہے ان سے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے کوئی وعدہ نہیں لیا ہوا۔ اللہ تعالیٰ انصاف پسند ہے، اللہ تعالیٰ عادل ہے، بہت عدل کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں برا ہے جو یہ فیصلہ کرتے ہیں، یعنی کہ what you seek is seeking you، جو بھی تم لوگ سیکھ رہے ہو وہ تم لوگ پاؤ گے۔ تو اسی لیے ہمیں جس کی بھی کوشش کرنی ہے، ایسا عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے جو ہمیں جنت میں لے کے جائے، نہ کہ جہنم میں۔ کیا ہمارے سامنے بہت سی نشانیاں نہیں آ گئیں جن سے ہم دیکھیں، سیکھیں، سمجھیں اور عمل کریں کہ ہاں عمل کے بغیر ہم لوگ کچھ بھی نہیں ہیں۔ ہم لوگ جتنی مرضی کوشش کر لیں، جتنی مرضی ہم لوگ کر لیں کہ ہمیں فلاں بچا لے گا، فلاں پیر ہماری سفارش کر دے گا، فلاں ہمیں جنت میں بخشوا دے گا، جنت کے لیے نہیں۔ جب تک ہمارے پاس عمل اور ایمان اچھا نہیں ہوگا، خلوص والا، تو ہم لوگ جنت پہ نہیں جا سکیں گے، ہم لوگ محبت رب کو نہیں پا سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں کہتے ہیں تم سے پہلے کئی واقعات ہو چکے ہیں، سو زمین میں سیر کرو اور دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ تو ہمیں بھی اپنے غور و فکر کرنا ہے اپنے ارد گرد قرآن میں اللہ کی نشانیوں پہ کہ جس نے برائی کی اس کا کیا کیا انجام ہوا۔ کیونکہ برائی کو برائی کا بدلہ دیا جائے گا اور نیکیاں کرنے والوں کو جنت دی جائے گی۔ اگر موسیٰ علیہ السلام نے اتنی محنت کی، کوشش کی، محبت کی دین کے لیے، اور فرعون نے اتنا تکبر کیا، ظلم کیا، اگر دونوں کی آخرت سیم ہو جائے تو موسیٰ کو کیا فائدہ اتنی محنت کرنے کا، اور فرعون کو کیا نقصان اتنی سرکشی کرنے کا؟ نہیں، ہر ایک ہمارے جو ذہن ہوتا ہے نا، ہماری فطرت، وہ کہتی ہے کہ ہاں بدلہ ملنا چاہیے، اچھوں کے ساتھ اچھا ہونا چاہیے، بروں کی سزا ملنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ یہی کہتے ہیں کہ جو نیکی کرے گا اس کو نیکی کا بدلہ دیا جائے گا، اور جو برائی کرے گا اس کو برائی کا بدلہ دیا جائے گا۔ اور برائی اور نیکی کرنے والوں کی اللہ تعالیٰ نے جزا کیا بتائی ہے؟ جزا یا سزا، جو برائی کریں گے وہ دوزخی ہے، دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے، جو نیک عمل کریں گے وہ جنتی ہے اور جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ جو لفظ ہمیشہ ہے نا دونوں جگہ، یہ خوشخبری بھی ہے اور خوف بھی ہے، یعنی کہ اگر ہم لوگ نافرمانی کرتے ہیں یا کچھ عمل نہیں کرتے، کچھ ایسا لفظ کہہ دیتے ہیں یا کوئی ایسی بات جو ہمارے لیے باعث شرم، باعث جزا نہیں بلکہ باعث سزا ہوگا، تو وہ لوگ اللہ نہ کرے برے ٹھکانوں میں ہوگا، وہ لوگ اچھی جگہوں پہ نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمیں سوچ سمجھ کے ایمان لانے کے بعد محبت سے عمل کرنا ہے تاکہ جنت ہمارا ٹھکانہ بنے، اور جنت میں ہم لوگ خوشی خوشی اپنے اہل و عیال کے ساتھ رہیں اور ان سے محبت و عزت کے ساتھ وہاں پر ہمیشہ کے لیے رہیں۔ کیونکہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔